بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جوں جوں کائنات میں چھپے رازوں سے پردہ اٹھاتا جا رہا ہے، خالق کائنات کی تصویر اس پر واضح ہو رہی ہے۔ قدیم الہادی فلسفہ بھی دم توڑ رہا ہے، جس کے مطابق یہ کائنات محض اتفاقات کی تخلیق ہے۔ گزشتہ چند صدیوں میں انسان کی سائنسی تحقیقات اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ اس کائنات میں موجود اشیاء میں ایک خاص تناسب اور عناصر کی ایک خاص مقدار پائی جاتی ہے۔ یہ آفاقی نظام بے ہنگم اور غیر متوازن نہیں ہے، بلکہ اس میں ایسا توازن اور تناسب موجود ہے کہ جس میں ذرا برابر تبدیلی کسی بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس خاص تناسب کے پیچھے ایک ذی شعور بلکہ خالق عقل و شعور کی کاریگری موجود ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس آفاقی نظام اور کائنات کے حسابی قوانین کی طرف انتہائی جامع اور لطیف انداز میں دو لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار ہے۔ اور ایک اور مقام پر روئے زمین پر عناصر کی مقدار کے کمپیوٹرائزڈ نظام کی طرف یوں اشارہ کیا گیا، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے زمین میں معینہ مقدار کی ہر چیز پیدا کی۔ زمین پر زندگی کے وجود اور زندگی کی بقا کے لیے جن عناصر کا ہونا ضروری تھا، خالق نے ان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ ان میں خاص توازن قائم کیا تاکہ زندگی کو مناسب سپورٹ حاصل رہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہوتا ہے، الَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ، جس نے پیدا کیا اور توازن قائم کیا، اور جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان اور دیگر مخلوقات پر احسان کرتے ہوئے ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے مطابق خلق کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ اب ہم چند جدید سائنسی انکشافات کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ کیسے کائنات میں موجود عناصر ایک خاص مقدار میں تشکیل پاتے ہیں۔ عناصر کی اپنی ذاتی تشکیل یا دوسرے عناصر کے ساتھ اتحاد، دونوں باتیں ایک معینہ مقدار اور ایک آفاقی محکم قانون کے تحت انجام پاتی ہیں۔ چنانچہ جب سائنسدانوں پر کائنات میں عناصر کی تشکیل میں ایک جامع آفاقی نظام کا انکشاف ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ مختلف عناصر کے درمیان کچھ کڑیاں غائب ہیں جو حتماً موجود ہونی چاہیے۔ ان کی تلاش کا عمل شروع ہوا۔ کچھ عرصہ مسلسل کوشش کے بعد مزید عناصر کا انکشاف ہوا اور یوں تشکیل عناصر کے آفاقی نظام کے تحت وہ گمشدہ کڑیاں مل گئیں۔ چنانچہ شمسی نظام میں مشتری اور مریخ کے درمیان کڑیاں نہیں ملتی تھیں، اور سائنسدانوں نے پیشگوئی کی تھی کہ ان دونوں سیاروں کے درمیان ایک اور سیارہ ہونا چاہیے اور اسے تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ بعد میں اس سیارے کا انکشاف ہوا اور یہ کڑی بھی مل گئی۔ وہ اس طرح کہ 2015 میں پہلی بار ناسا نے اس سیارے کو اسپیس کرافٹ سے مشاہدہ کیا۔ اس کو سیریز کا نام دیا گیا ہے۔ کائناتی عناصر کے تناسب کی ایک مثال ہماری زمین ہے، جو فضا میں 23 درجے کا زاویہ بناتے ہوئے جھکی ہوئی ہے۔ زمین کے اس جھکاؤ کی حکمت جب سائنسدانوں کو معلوم ہوئی تو ان کی عقلیں دنگ رہ گئیں، کیونکہ اگر یہ جھکاؤ 23 درجے نہ ہوتا تو زمین پر زندگی ناممکن ہو جاتی۔ اگر یہ جھکاؤ 25 ڈگری ہوتا تو زمین کے دونوں قطبوں پر برف پگھل جاتی اور سمندر برف کے ٹکڑوں سے بھر جاتے، اور اگر زمین کا یہ جھکاؤ 22 ڈگری ہوتا تو قطب شمالی کی برف سارے یورپ کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی اور زندگی کا وجود صرف زمین کے خط استوا والے علاقوں میں ہی ممکن ہوتا۔ اسی طرح کائنات میں ہر جگہ ہر چیز ایک خاص قدرتی تناسب میں موجود ہے۔ مثلا بیرونی کائنات یعنی زمین کے اوپر کرۂ باد میں نائٹروجن اور آکسیجن کی فیصد مقدار بلحاظ حجم 78% اور 20% بالترتیب موجود ہے۔ اس طرح نائٹروجن کی مقدار آکسیجن کو قابو میں رکھتی ہے، کیونکہ آکسیجن ایک چست، تند و تیز اور بڑک کر آگ پکڑنے والی گیس ہے، لیکن نائٹروجن کی مقدار کے ذریعے آکسیجن کو ایک خاص تناسب میں رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح کرۂ ارض کی فضا میں ایسی گیسیں جو بقائے حیات کے لیے ضروری ہیں تقریباً 500 میل کی بلندی تک محیط ہیں۔ ان کا یہ نہایت موٹا غلاف ہمیں ان شہابوں کی تباہ کن بارش سے محفوظ رکھتا ہے جو روزانہ 2 کروڑ کی تعداد میں 30 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کرۂ ارض کی فضا میں داخل ہوتے ہیں۔ ان عناصر کی ایک اور اہم مثال پانی کا وجود ہے۔ پانی کا لفظ جس خطے میں اور جس وقت بھی بولا جائے اس کا ایک ہی مطلب ہوگا، یعنی ایک ایسا مرکب جس میں 11% کے قریب ہائیڈروجن اور 88% آکسیجن ہو۔ ایک سائنسدان جب تجربہ گاہ میں داخل ہو کر پانی سے بھرے ہوئے ایک پیالے کو گرم کرتا ہے تو وہ تھرمامیٹر کے بغیر یہ بتا سکتا ہے کہ پانی کا نقطۂ ابال یعنی بوائلنگ پوائنٹ 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ جب تک ہوا کا دباؤ 760 ملی میٹر رہے گا، پانی کا بوائلنگ پوائنٹ 100 ڈگری ہی رہے گا۔
اس کے برعکس اگر ہوا کا دباؤ 760 ملی میٹر سے زیادہ ہوگا تو بوائلنگ پوائنٹ بھی زیادہ ہوگا۔ یہ تجربہ اتنی بار آزمایا گیا کہ اس بارے میں یقینی طور پر پہلے سے ہی بتایا جا سکتا ہے کہ پانی کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے۔ اگر مادے اور توانائی کے عمل میں یہ نظم اور ضبط نہ ہوتا تو سائنسی تحقیقات اور ایجادات کے لیے کوئی بنیاد نہ ہوتی۔ اسی طرح کائنات کے اس حسین اور محکم تناسب کا مشاہدہ ایک ایٹم کے مرکزہ میں پائے جانے والے تناسب، برقی مقناطیسی قوت اور کشش ثقل کی قوت میں پائے جانے والے متناسب کائناتی قوتوں کے بغور مطالعہ کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر عناصر کائنات میں یہ توازن و تناسب نہ ہوتا تو ہم کائنات کے ان تمام نظاروں سے محروم ہو جاتے جن سے آج ہم محظوظ ہو رہے ہیں، اور پھر ہمیں کائنات کی عجیب و غریب، بے ہنگم اور بے ترتیب شکل ملتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں ہر چیز میں ظاہری اور باطنی حسن موجود ہے۔